اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ہر دیکھنے والا اگر ایمانداری سے 10 روپے بھی اگر وہ بھیجتا ہے چینل کو، تو ظاہر بات ہے کہ چینل کو آگے بڑھانے میں بہت مدد ہوگی۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ ویڈیو 2 دن سے وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، مگر ہم جلد مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کو ہم جلد نہیں دکھاتے ہیں۔ جب یہ زیادہ وائرل ہو گئی تو پھر اس پر کچھ بولنا مناسب سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، آج سے 2 مہینہ پہلے میں خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر میں نے بھی حاضری دیا، لیکن وہاں سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ اجمیر شریف درگاہ کا تقدس پامال ہو گیا۔ جی ہاں، اجمیر درگاہ کی توہین کوئی اور نہیں کر رہا ہے، وہی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو درگاہ کے خادم یا پھر سنی مسلمان کہتے ہیں۔ اجمیر شریف درگاہ میں پرتشدد مسلکی تصادم ہوا، جھڑپ ہوئی۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے کے بعد بریلویوں اور درگاہ کے خادموں میں پرتشدد جھڑپ ہوئی، ایک شخص گرفتار کیا گیا، پولیس سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ایکچوئل میں جب میں وہاں گیا تھا 2 مہینے پہلے، اسی وقت ہم نے آپس میں بات کی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد یہ درگاہ بھی اب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مسلمانوں کے آپس کے مسلکی جھگڑے، جماعتوں کے جھگڑے اتنے پرتشدد ہو چکے ہیں کہ اب ہر چیز ایسا لگتا ہے حکومت بیٹھ نہیں رہی ہے۔ جی ہاں، یہ اپنے آپ کو سنی مسلمان یا درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خادم کہلانے والے، یہ اپنے آپ میں اتنے فتنہ پرور ہے کہ ان فتنہ پروروں کی وجہ سے درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی اب غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ یہ 3 مہینے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اور آج یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں درگاہ کا تقدس پامال تو ہوا ہے۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں، دونوں گروپ، ہم ان دونوں گروپوں کی نندا کرتے ہیں جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ کی عزت کو پامال کر رہے ہیں اور وہاں لڑائی جھگڑا کر کے اس
درگاہ کی توہین کر رہے ہیں۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے گورکھپور میں گورکھناتھ مندر کے سیکیورٹی اہلکاروں پر قاتلانہ حملہ کے مجرم احمد مرتضی عباس کو پیر کے دن خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی۔ ATS کے خصوصی جج نے مرتضی کو ملک کے خلاف سازش کرنے اور قاتلانہ حملے کو انجام دینے کا مجرم قرار دیا۔ مرتضی کے خلاف گزشتہ سال اپریل میں گورکھناتھ مندر پر حملے کے سلسلے میں گورکھناتھ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ BTech کیمیکل انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والے مرتضی نے 4 اپریل 2022 کو گورکھناتھ مندر میں تعینات PAC کے جوانوں پر حملہ کیا تھا، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ مرتضی کو سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا تھا اور اب باقاعدہ گورکھپور میں گورکھناتھ مندر کے سیکورٹی اہلکاروں پر قاتلانہ حملے کے جرم میں مرتضی عباس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، BBC نے جو ہمارے لاڈلے ہر دل عزیز وزیر اعظم نریندر مودی کے جو کالے کارنامے 2002 کے فساد کے بتائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ BBC ہمارے وزیر اعظم کو بدنام کر رہا ہے۔ جی ہاں، لوگ یہ کہہ رہے کہ اس سے وزیر اعظم بدنام ہو رہے ہیں، لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے کشمیر فائل میں پوری جھوٹ دکھا کر ایک پورے سماج اور ایک پوری قوم مسلمان کو بدنام کرنے اور نفرتیں پھیلانے کا کام کیا گیا تھا، اس وقت اس پر روک نہیں لگائی گئی اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ سچائی سامنے آنی چاہیے۔ تو لوگ اس BBC کی سیریز پر بھی کہہ رہے ہیں کہ سچائی سامنے آنی چاہیے، لیکن خیر چلیے آئیے BBC سیریز پر امتناع اور بین کو لے کر سپریم کورٹ میں معاملہ داخل ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اب اس معاملے کو لے کر 6 فروری کو سماعت ہوگی۔ آئیے ناظرین، بھارت جوڑو یاترا جو بڑی کامیابی کے ساتھ کشمیر میں اختتام کو پہنچی۔ کشمیر میں اس وقت برف کی بارش ہو رہی تھی، گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر صاف طور سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ کشمیری عوام یہ جاننے لگی ہے کہ کانگریس ہی ہمارے درد کو سمجھ سکتی ہے، اور کانگریس ہی جو ظلم BJP نے کشمیریوں پر کیا ہے اور جو امتیازی خصوصی حیثیت تھی کشمیر اور کشمیریوں کی، اس کو جو BJP نے ختم کر کے قتل اور مرڈر کیا ہے کشمیر اور کشمیریوں کا، تو کانگریس ہی ہے جو اس درد کو سمجھ سکتی ہے۔ اس لیے لاکھوں لوگ برف باری میں بھی جمع ہوئے۔ راہل گاندھی جذبات میں آ گئے۔ شدید برف باری کے دوران سری نگر میں عوام کی بھیڑ سے راہل گاندھی نے جذباتی خطاب کرتے ہوئے اپنے ابا کی شہادت کا بھی ذکر کیا اور صاف طور سے یہ کہا کہ مودی اور امیت شاہ میرا، کشمیریوں کا اور فوج کا درد بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے۔ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ ملک ارجن کھڑگے کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش نے کہا کہ یاترا الیکشن جیتنے کے لیے نہیں بلکہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے نکالی گئی، اور پرینکا گاندھی نے کہا کہ اس یاترا کا مقصد محبت کے پیغام کو عام کرنا اور نفرت کو ختم کرنا تھا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ آج ملک راہل گاندھی میں امید کی کرن دیکھ رہا ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جی ناظرین، آخر اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں کی عقل ٹھکانے آنی ہی چاہیے، کیونکہ اب جو ہے اڈانی گروپ جس طریقے سے سامنے آیا ہے، جس کی لوٹ مار سامنے آئی ہے، اس کو لے کر ایک سلسلہ چھڑ گیا ہے۔ اس وقت ہنڈنبرگ نے سخت بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ راشٹرواد کی آڑ میں، دیش بھکتی کی آڑ میں اڈانی دیش کو لوٹ رہا ہے۔ اڈانی گروپ کی صفائی پر ہنڈنبرگ نے سخت بیان دیا۔ ہنڈنبرگ ریسرچ نے پیر کو کہا کہ دھوکہ دہی کو راشٹرواد یا اچھی طرح سے مربوط رد عمل سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ اڈانی گروپ نے بنیادی طور پر لگائے گئے ہر بڑے الزام کو نظر انداز کیا ہے۔ اڈانی نے اتوار کو 413 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کر کے
ہنڈنبرگ ریسرچ کے الزامات کا جواب دیا ہے۔ ہنڈنبرگ نے کہا کہ اڈانی گروپ نے اس بات کو الجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے اپنے چیئرمین گوتم اڈانی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دولت کو ہندوستان کی کامیابی کے ساتھ ملایا۔ ہم متفق نہیں ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہندوستان ایک متحرک جمہوریت ہے اور ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے جس کا ایک شاندار مستقبل ہے، لیکن اڈانی جیسے لوگ دیش کا صفایا اور دیش کو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اڈانی بھی اگر ایمانداری کے ساتھ پکڑ کی گئی اڈانی کی تو ہو سکتا ہے کہ وجے مالیا وغیرہ کی طرح اڈانی بھی کسی بھی دن دیش چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ پہلے ویکینڈ کے اختتام پر، پہلے ہفتے کے اختتام پر بھی پٹھان فلم نے ریکارڈ بنا دیا۔ کامیابی پر شاہ رخ خان نے مداحوں کا، فینس کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ رخ خان کی فلم پٹھان ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی ہسٹری لکھ رہی ہے۔ اس فلم کے بائیکاٹ کی جو کوششیں کی جا رہی تھی وہ اب پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فلم پٹھان ریلیز ہونے کے 5 دنوں میں ہی 271 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر چکی ہے، اور یہ کسی بھی ہندی فلم کی شروعاتی 5 دنوں میں سب سے بڑی کمائی ہے۔ اس وقت پٹھان کا جادو سبھی کے سر چڑھ کر بولتا دکھائی دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی فلم کی بہت تعریف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دن بدن کمائی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وہیں پر اندھ بھکت، گوبر بھکت اور ملک میں ناجائز طریقے سے کسی بھی انداز میں نفرتیں پھیلانے والے جتنے آتنکی ہیں سب پریشان ہیں اور سب کی جل رہی ہے۔ آئیے ناظرین، 2002 گجرات فسادات کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے آج کے وزیر اعظم اس وقت گجرات کے سی ایم تھے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ بی بی سی نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کو لے کر بھی ملک میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی ایک بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی شریف تنظیم جس نے ملک کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، ملک میں صرف آتنکواد اور دنگوں کو پھیلایا، وشو ہندو پریشد، جی ہاں، اس کے ایک لیڈر نے پھر بھڑکاؤ بیان دیا اور یہ کہا کہ 2002 گجرات فساد نے ہندوؤں کی ہمت اور حوصلوں کو بڑھایا اور ہندوؤں کے حوصلوں کو ثابت کر کے دکھایا۔ اور وشو ہندو پریشد لیڈر نے اپنی زبان سے ٹوائلٹ اگلتے ہوئے، زہر اگلتے ہوئے کہا کہ ہندو نوجوانوں نے مسلم جہادیوں کو مناسب جواب دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی پر بی بی سی کی دستاویزی فلم کے خلاف ملک گیر ہنگاموں کے دوران ہندوتوا تنظیموں کے لیڈر، وشو ہندو پریشد کے لیڈر نے کرناٹک کے ضلع ٹمکور میں بجرنگ دل کی شوریہ یاترا کے دوران یہ ووادت بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیارے بھائیوں، ہندو برادری کبھی نامرد نہیں رہی، ہم نے دنیا پر اپنی طاقت ثابت کر دی ہے اور 2002 میں تو ہم نے اپنی طاقت ثابت کر دکھایا۔ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیا ملک میں ایسے آتنکوادیوں پر کوئی کارروائی ہوگی؟ جیسے بمبئی میں بی جے پی کے ایک ودھائک حیدرآباد کے، انہوں نے آ کر باقاعدہ بیان دیا کہ گلے کاٹنے والے ہندو بنو۔ جی ہاں، کیا اس آتنکی پر کارروائی ہوگی؟ کیا اس آتنکی پر کارروائی ہوگی؟ اور کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب حکومت خود چاہتی ہے کہ ایسے پالتو لوگ ملک میں نفرتیں پھیلاتے رہے اور اس کا فائدہ حکومت اٹھاتی رہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اجمیر شریف سے۔ پہلی خبر میں نے آپ کو بتایا کہ اجمیر شریف میں کس طریقے سے بریلویوں اور خادموں نے اجمیر شریف درگاہ کی حرمت اور عزت کو پامال کیا اور توہین کی، آپس میں وہاں جھگڑ پڑے، جبکہ یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور اب ظاہر بات ہے کہ اجمیر شریف کی درگاہ کی بھی بے عزتی ہوئی اور پولیس والوں کو وہاں پر اور حکومت کو وہاں پر قبضہ کرنے کا موقع ملے گا۔ چلیے آئیے دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے بھی سینکڑوں لوگ زائرین اجمیر درگاہ حاضری کے لیے ہندوستان پہنچے۔ گزشتہ کل پاکستان سے آئے ہوئے تمام مہمانوں نے، زائرین نے درگاہ اجمیر شریف میں حاضری دی اور وہاں پر چادر چڑھائی۔ حکومت کی جانب سے مخمل کی چادر اور پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی وہاں مخمل کی چادر اور عقیدت کے پھول پیش کیے گئے۔ راجستھان میں پرانی منڈی سینٹرل گرلز اسکول اجمیر میں مقیم پاکستانی دستے کے 240 اراکین اپنے سروں پر پاکستان سے لائی گئی مختلف چادریں رکھ کر سخت سیکیورٹی اور پولیس کے گھیرے میں صبح ایک جلوس کی شکل میں سینٹرل گرلز اسکول سے روانہ ہوئے اور پھر انہوں نے وہاں پہنچ کر پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی درگاہ پر چادر چڑھائی۔
آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گجرات میں پیپر لیک معاملے میں گجرات کرائم برانچ کی ٹیم نے 16 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس میں 7 لوگ بہار کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہار کے گینگ نے گجرات میں پیپر لیک کروایا۔ پٹنہ کا بھاسکر چودھری ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے، 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ 6 دیگر لوگوں میں کملیش کمار، محمد فیروز، پربات، منٹو مراری کمار اور مکیش کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بہار کے مختلف ضلعوں کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں۔ دراصل 29 جنوری کو گجرات پنچایت سروس سلیکشن بورڈ کے جونیئر کلرک کا امتحان تھا، جس کا سوال نامہ امتحان سے پہلے لیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد گجرات ATS نے جانچ کے دوران بھاسکر چودھری اور اس کے گینگ کے 15 دیگر لوگوں کو گجرات سے گرفتار کیا ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی تھی، جس میں علی گڑھ کے ممبر پارلیمنٹ ستیش گوتم نے فون پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو حکم دیا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے اسٹوڈنٹ کو سسپینڈ کیا جائے اور FIR اس پر درج کی جائے۔ رکن پارلیمنٹ ستیش گوتم کا فون پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے VC کو حکم دینا اور بات چیت کرنا، یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے۔ یوم جمہوریہ تقریب کے بعد کی ایک ویڈیو 26 جنوری سے سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی تھی، جس میں NCC کے کیڈٹس دیگر نعروں کے ساتھ نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہیں اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی، جس میں علی گڑھ کے رکن پارلیمنٹ ٹیلی فون پر VC کو فون لگا کر یہ کہہ رہے کہ اس لڑکے کو سسپینڈ کرو اور اس پر FIR درج کرو۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں کس لیول پر گھٹیا سیاست چل رہی ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہیں کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔